بجٹ کا خسارہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ نے اس ملک کو مقروض کر دیا ہے اس ملک کو. اور ہم جو 25,000 ارب روپے پہ ڈیٹ چھوڑ کے گئے تھے اور 30,000 ارب پہ ڈیٹ پلس لائبلٹی چھوڑ کے گئے تھے 29,000 پہ، وہ آج 45,000 ارب روپے ہے. تو 70 سالوں میں جتنا پاکستانیوں نے ایڈ کیا تھا اس کا 50% عمران خان نے 3 سال میں ایڈ کر دیا. یاد رکھیے 70 سال میں جتنا پاکستانی تمام حکومتوں نے، لیاقت علی خان صاحب ہمارے پہلے وزیر اعظم تھے، ان سے لے کر ناصر الملک اور شاہد عباسی ہمارے عمران خان سے پہلے آخری وزیر اعظم تھے، جتنا انہوں نے ایڈ کیا ہے اس کا 50% عمران خان نے 3 سالوں میں ایڈ کر دیا. ایک اور نمبر بتا دوں آپ کو کہ نواز شریف 3 مرتبہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں. 8 سال 8.5 سال 3 مرتبہ ملا کر، ان کی 3 ادوار میں ملا کر ہوتی ہے. 8.5 سال میں نواز شریف نے اتنا ڈیفیسٹ نہیں لیا ہے، اتنا قرض نہیں لیا جتنا عمران خان نے 3 سال میں لے لیا. نواز شریف کی 3 باریوں میں نواز شریف کا نہ بجٹ ڈیفیسٹ اتنا تھا جتنا عمران خان کا 3 سال میں، نہ نواز شریف کی ڈیٹ اتنی تھی جتنی عمران خان کے 3 سال میں. اور یہ وہ نواز شریف ہے جس نے پورے پاکستان میں موٹر وے کا جال بچھا دیا اور ایک آدمی نہیں بول سکتا کہ 1 روپے کی ہیرا پھیری ہوئی ہے. اور اس نے، عمران خان نے، یہ پہلا راولپنڈی رنگ روڈ بنایا ہے. اور اس کے بارے میں اب مزید بات بعد میں ہوگی. رنگ روڈ کے بارے میں اگر ہم بات کریں گے تو پھر بات کہیں اور نکل جائے گی. لیکن یہ معیشت چلاتے ہیں اپنے دوستوں کی بینیفٹس کے لیے، یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو دوسروں کو مراد دیتے رہتے ہیں، لیکن عام لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جو غریب آدمی ہے اس کو انہوں نے غریب سے غریب تر کر دیا ہے، مفلسی میں دھکیل دیا ہے، غربت میں دھکیل دیا ہے، ان امپلائمنٹ میں دھکیل دیا ہے. میں ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش کر دوں اب کہ یہ جو جتنا ڈیفیسٹ عمران خان نے بڑھایا اتنا پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں بڑھایا. ایک آخری بات کر دوں آپ سے ٹیکس کے بارے کے اندر کہ ٹیکس، عمران خان بڑی بات کرتے تھے کہ ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھائیں گے. جو 11.5% ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی چھوڑ کے گئے تھے اس کو وہ 9.5% کر چکے ہیں. ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو 9.5% کر چکے ہیں، 2% کم کر دیا. ایک اور بات بتا دوں کہ جب 40% ڈی ویلیو ہوتا ہے تو ڈالر کے اندر تو ان کا امپورٹ کم ہو گیا تھا مگر روپے میں امپورٹ بڑھ گیا تھا. اس کے باوجود، اور 50% پیسہ ہمارے پورٹ سے ملتا ہے، اس کے باوجود کہ روپے میں امپورٹ بڑھا ہے اور آدھا پیسہ پورٹ سے ملتا ہے، عمران خان کی حکومت پہلے 2 سال مسلم لیگ نون کے آخری سال جتنا ٹیکس بھی جمع نہیں کر سکی. یہ بھی کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ آپ نامنل پیسوں میں، کیونکہ اتنی مہنگا، یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ اگر آپ نامنل پیسوں کے اندر پچھلے سال جتنا ٹیکس نہ جمع کر سکے، یہ 2 سال تک ہمارے جتنا ٹیکس نہیں جمع کر سکے، 2 سال تک. تو اور یہ جو بات کرتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی، یہ یاد رکھیے کہ 1 پیسہ ایکسپورٹ نہیں بڑھایا ہے. یہ ریمیٹنس بڑھنا عمران خان کی حکومت میں ایسا ہی ہے کہ مرغا اذان دے اور اپنے آپ کو کریڈٹ دے کہ میری وجہ سے سورج نکلا ہے. یہ اس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے. 1 پیسہ انہوں نے جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں بڑھایا ہے. امپورٹس البتہ کم کرے ہیں، لیکن وہ ایسا ہی ہے کہ میں اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال دوں اور کہوں میں نے خرچہ گھر کا بچا لیا ہے. اپنا مستقبل تاریخ کرنے کی بات ہے. وہ یہ امپورٹ بند کرائے، معیشت بند کر کے، جب 0% معیشت ترقی کرے گی. اور آج یہ ایک بات بتا دوں کہ اب تھوڑی سی جو معیشت چلی ہے تو $3 ارب جو ہے وہ مہینے کا ٹریڈ کا خسارہ ہے، جو کہ مسلم لیگ نون کی 5.8% گروتھ پہ ہوتا تھا. صرف یہاں پر ریمیٹنس کی گیم ہے اور کوئی بات نہیں ہے. اور غربت کا جو طوفان آیا ہے پاکستان میں وہ عمران خان کی مہنگائی کی وجہ سے آیا ہے. میں آپ کا وقت لینے کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں زبیر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ تھوڑی سی بات کر لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی مفتاح صاحب نے کافی ڈیٹیل میں کور کیا ہے. اصل میں جو ہماری پریس کانفرنس ہے وہ اس ریاکشن میں ہے جو پرسوں اعداد و شمار حکومت پاکستان نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے دیے ہیں، جس نے سب کو چونکا دیا ہے. خود ان کے اپنے وزیر اعظم بھی پریشان ہو گئے کہ یہ نمبرز کہاں سے آئے ہیں. اور میں اس لیے یہ ہم چیلنج کر رہے ہیں کیونکہ اس حکومت کی جو نمبرز کے حوالے سے انٹیگریٹی آپ کو صرف یاد دہانی کراتی. جب پہلا فسکل ایئر ختم ہوا تھا 2019 جون میں، تو جولائی 2019 میں اس حکومت نے جو گروتھ ریٹ کا فگر دیا تھا وہ 3.3% کا دیا تھا. اس کو 8-9 مہینے کے بعد چپکے سے کریکٹ کر دیا 1.9%.
اور آج تک یہ نہیں ایکسپلین کیا کہ وہ 3.3% اور 1.9% میں جو فرق تھا وہ اتنے مہینے تک لے کے کیوں بیٹھے تھے. سو یہ جو 3.94% گروتھ ریٹ بتایا ہے اس کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. اور اگر ہم مان بھی لیں, اگر مان لیں بالفرض, تو یہ پلاننگ کے حوالے سے کیا بتا رہا ہے ہمیں؟ آج سے 1-1.5 مہینہ پہلے یہی حکومت, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, پلاننگ کمیشن, منسٹری آف فائنینس ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ گروتھ ریٹ 1.5% سے 2% تک ہوگا, زیادہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے 3% ہوگا. تو ایک مہینے میں ایسا کیا طوفان آیا ہے کہ آپ کو یہ نہیں ایسٹیمیٹ کرنا آتا کہ جی ایک مہینے کے بعد گروتھ ریٹ 4% ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ 4% پر اس طرح سے لوٹیاں ڈال رہے ہیں. ایک تو یہ میں بتا دوں 4% کوئی گروتھ ریٹ نہیں ہے. ہمارا پہلا سال تھا, پہلا سال, مشکل ترین سال, بجلی نہیں تھی, پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی تھی, اور پہلے سال میں ہم نے 4% کراس کر دیا تھا گروتھ ریٹ, پہلے سال میں. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے معیشت میں وہ ٹرینڈز ہوتے ہیں کہ کیا آپ کی غربت کی لکیر سے لوگ اوپر آ رہے ہیں یا نیچے جا رہے ہیں. ہمارے زمانے میں جیسے مفتاح اسماعیل نے کہا 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے اوپر لے کے آئے تھے. ان کے حکومت میں 2 کروڑ لوگ واپس نیچے چلے گئے ہیں. ہمارے زمانے میں پہلے سال سے گروتھ ریٹ اوپر جا رہا تھا, پہلے سال 4% کراس کر گیا تھا, 3% پر لیا تھا, 4% کراس کر گیا تھا. بے روزگاری پہلے سال سے ہماری کم ہونی شروع ہو گئی تھی, انویسٹمنٹ پہلے سال سے بڑھنی شروع ہو گئی تھی. ابھی کل فگرز آئے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے, 33% کم ہے. اگر انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے تو گروتھ کہاں سے آ رہی ہے, جاب کیسے کریٹ ہوگی؟ اور اگر اتنی معیشت زبردست چل رہی ہے, اتنی زبردست چل رہی ہے, تو موجودہ وزیر خزانہ نے آج سے 1 مہینہ پہلے عمران خان کی معیشت کے بارے میں خود ان کے الفاظ ہیں شوکت ترین صاحب کے, کہ معیشت کا ہماری حکومت نے پچھلے 2.5 سال میں بیڑا غرق کر دیا ہے. یہ شوکت ترین صاحب کے, یا تو شوکت ترین صاحب صحیح کہہ رہے تھے, یا آج یا کل جو حماد اظہر اور اسد عمر اور یہ ساری جو فگرز آنی شروع ہوئی ہیں اور خود عمران خان کی طرف سے, یا وہ غلط جھوٹ بول رہے ہیں. تو ان میں سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیا موجودہ وزیر خزانہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بیڑا غرق ہو گیا معیشت کا, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مفتاح اسماعیل نے بھی ذکر کیا ڈی ویلیویشن کا, لیکن اس سے زیادہ جو بیڑا غرق کرنے کے حوالے سے جو موجودہ وزیر خزانہ نے کیا کہا تھا, کس وجہ سے بیڑا غرق کیا؟ ڈی ویلیویشن, میسو ڈی ویلیویشن, انٹرسٹ ریٹس کو ڈبل کیا, 6.25% پر ہم چھوڑ کے گئے تھے, آپ نے اٹھا کے 13.25% لے کے چلے گئے. پہلے سال میں آپ نے مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا, اور وہ اس وجہ سے کہ آپ نے جو انرجی پرائسز تھیں, بجلی کی قیمتیں, گیس کی قیمتیں, وہ انپریسیڈنٹڈ آپ نے بڑھا دیں, ٹیکسز آپ نے بڑھا دیے. تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر اکانومی اچھی ہے تو ایک بڑا سمپل سا سوال ہے, اگر آپ کی معیشت اچھی ہے تو کیا لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں؟ نہیں مل رہی. کیا غربت میں کمی آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. کیا مہنگائی میں کمی آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے. یہ ایک حقیقت ہے. یہ ہوتی ہے معیشت. 3 چیزیں, غربت, بے روزگاری, مہنگائی, تینوں میں طوفان برپا ہوا ہے آج بھی. اور یہ وہ حکومت ہے یاد دلانے کے لیے جنہوں نے کہا تھا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. 1 کروڑ کا مطلب یہ ہے کہ 3 سال میں 60 لاکھ دے چکے ہونا چاہیے تھا. اور ابھی مفتاح صاحب نے بتایا ہے کہ 50 لاکھ جابز جا چکی ہیں جب سے ان کی حکومت آئی ہے. تو اس حساب سے تو 1 کروڑ 50 لاکھ انہوں نے دینی ہے اگلے 2 سال. الٹے بھی لٹک جائیں گے تو 1 کروڑ 50 لاکھ, کیا میرے خیال 10 لاکھ بھی جابز دے دیں تو بہت ہوگا. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مان بھی لیا جائے 3.94 گروتھ ریٹ, تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے, یہ غم کی بات ہے, کیونکہ ہم نے چھوڑا تھا 5.8% پر, اور وہاں سے آپ نے گرا کے اس کو 1.9%, پھر مائنس, اور اب اگر چلے بھی گئے ہیں تو آپ کمپیئر کر رہے ہیں. ایک تو سب سے بڑی بات یہ جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ہی خراب سالوں سے کمپیئر کرتے ہیں. جس طرح ایکسپورٹ کی ذکر کیا, جہاں ہم چھوڑ کے گئے تھے 24 بلین سے, ان امپلائمنٹ فگر غلط تھی, ان کی پاورٹی فگر غلط تھی. ایک فگر پر بھی اگر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے وزیر خزانہ یا اور کوئی وزیر
یہ کھڑے ہو کے پارلیمنٹ میں مراد سعید نہیں، مراد سعید ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کے نہیں، فیصل وادہ وہ ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کے نہیں، ان کی بات نہ کوئی سنتا ہے نہ سمجھتا ہے. پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کوئی بھی ریلیٹڈ منسٹر جو ہے یہ حماد اظہر کھڑے ہو کے یہ کہہ دے کہ جی ان کی گروتھ ریٹ کی فگر غلط تھی. ہاں تو حماد نے کل ابھی مفتاح نے بتایا کہ اس نے کہا کہ آرٹیفیشل گروتھ کیا ہوتی ہے کہ 5 سال تک انہوں نے مصنوعی طور پر قیمتیں کم رکھی تھی. بھائی 5 سال تک آپ بھی رکھ لیں مصنوعی طور پر کام، ہم نے آپ کو منع کیا. 5 سال تک آپ 2% 3% انفلیشن لے آئیں تو پاکستان کے عوام کو کوئی فکر ہوگی. 5 سال تک اگر آپ معیشت کو اوپر لے کے جائیں گے اور 2 کروڑ لوگوں کو کم کریں گے سطح غربت سے، تو پاکستان کے عوام کو اس سے کیا مطلب ہے کہ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ ہم نے کر کے دکھایا تھا، آپ جب کر کے دکھائیں گے تو ہم آپ کو مان لیں گے. لیکن فی الحال جو یہ اعداد و شمار آپ نے پیش کیے ہیں، نہ نمبرز کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی اگر ہم نمبرز کو تسلیم کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پلاننگ ڈپارٹمنٹ کر کیا رہے. 1 مہینے پہلے کچھ اور کہہ رہا تھا. کوئی سوال؟ سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے بھی جو معیشت اس کے حوالے سے بتایا، زبیر بھائی نے بتایا، کیا ایسا نہیں کہ زبیر بھائی کا جو ایک بیان آیا تھا کہ ہماری سیٹنگ ہو گئی ہے تو اس کے تناظر میں آ کے حکومت کی جانب سے یہ بلبلی بچی ہے اور اس سے یہ ساری فگر جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اس طرح سے وہ کیا جا رہا ہے؟ نہیں، بالکل دیکھیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ ایک آدمی کے منہ سے نکل جاتا ہے. زبیر صاحب نے وہ بات کلیریفائی کر دی ہے. اور مطلب ایک آدمی جو کہ 60 گھنٹے مہینے کے ٹی وی کرتا ہے اور اگر 20 سیکنڈ میں اس کے منہ سے کوئی بات نکل گئی اور کلیریفائی کرنے کے بعد بھی اگر ہم بتنگڑ بنائیں گے تو سیریسلی ہم مستی کر رہے ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ حکومت کل آ کے حماد اظہر صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے بجٹ ڈیفیسٹ